آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ نئی حکومت کے قیام کے بعد خصوصی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ شرکاء کو SIFC کے تحت ملک کے معاشی استحکام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم بولے کہ آگے بہت کڑوے فیصلے کرنے ہیں، فیصلوں کا بوجھ ان طبقات پر آنا چاہیے جو یہ بوجھ اٹھا سکیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس، وفاقی وزراء، چاروں وزراء اعلیٰ، آرمی چیف کی شرکت، سابق نگران وزیراعظم اور کابینہ بھی شریک ہوئی۔ شرکاء کا درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق، معاشی ترجیحات درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے لینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ پر زور دیا کہ سیاسی اختلافات ایک طرف رکھیں اور ایک ٹیم بن کر کام کریں۔ بولے کچھ دنوں تک IMF سے قسط مل جائے گی، ہمیں IMF سے ایک اور پروگرام چاہیے۔ آرمی چیف نے حکومتی اقتصادی اقدامات کے لیے پاک فوج کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہ ایک بڑا پیغام ہے پوری قوم کے لیے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اپنا اپنا ہمارا منشور ہے، اپنی اپنی ہماری اسٹریٹجی ہے، لیکن پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور یکجہتی کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ الحمدللہ وہ IMF کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی کل IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اگلے مہینے جو $1 بلین سے بڑی جو قسط ہے وہ آنے والی ہے۔ شرکاء کو سرمایہ کاری، نجکاری اور مائکرو اکنامک استحکام پر اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے اجلاس کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی ایجنڈا آگے بڑھانے پر نگران حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ایپیکس کمیٹی کا دوسرا اجلاس عید سے قبل بلایا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ 18 مارچ کی کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گرد تھے۔ کہا پاک ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے، یہ حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے۔ رپورٹ دیکھیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ 16 مارچ کے دہشت گرد حملے کے بعد پاک افغان سفارتی رابطہ ہوا، افغان حکام کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ دہشت گرد خصوصاً کالعدم TTP کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 18 مارچ کو پاکستان نے افغانستان کے اندرونی سرحدی علاقوں میں آپریشن کیا جس کا ہدف دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد پرامن ہے۔ افغان انتظامیہ میں کچھ ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جن کی حمایت پاکستان میں دہشت گرد حملوں کا باعث ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے کئی مرتبہ افغانستان کے ساتھ دہشت گردوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا، متعدد مرتبہ کارروائی کرنے کا بھی کہا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ گزشتہ روز امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بارہا پاک ایران گیس پائپ لائن اور باہمی مفاہمت پر اپنے عزم کی تجدید کی۔ اس وقت پہلا نقطہ گیس پائپ لائن کی تعمیر کا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جیل میں ہے۔ شکیل آفریدی پر پاکستان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لاپتہ افراد کے نام پر ملک کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس حملے میں مارے جانے والے دہشت گرد کو لاپتہ افراد میں شامل کر کے ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ رپورٹ دیکھیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ رفح پر اسرائیلی زمینی حملہ غلطی ہوگی، رفح میں زمینی کارروائی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ حملہ ایک انسانی تباہی کا باعث بنے گا، یرغمالیوں کے معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رفح پر اسرائیلی زمینی حملہ غلطی ہوگی، رفح میں زمینی کارروائی کی حمایت نہیں کر سکتے، حملہ ایک انسانی تباہی کا باعث بنے گا۔ انٹونی بلنکن کی جانب سے کہا گیا یرغمالیوں کے معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا منصوبہ، امریکہ کا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی فوری قرارداد لانے کا فیصلہ۔ امریکہ کل سیکیورٹی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد پیش کرے گا۔ امریکی قرارداد جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی سے مشروط ہوگی۔ امریکہ کی پیش کردہ قرارداد واضح اکثریت سے منظور ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا یہ منصوبہ، امریکہ کا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی فوری قرارداد لانے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیوکلیر انرجی سمٹ میں DG اٹامک انرجی ایجنسی سے ملاقات۔ وزیر خارجہ نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جوہری توانائی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی برسلز میں ترک اور آزاد آذربائیجان کے ہم منصب سے الگ الگ ملاقات ہوئی ہے اور دونوں وزراء کا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار، دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالرز تک بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ایٹمی توانائی میں تجربے اور مہارت کے اشتراک کے لیے پاکستان کی تیاری کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیوکلیر انرجی سمٹ میں DG اٹامک انرجی ایجنسی سے ملاقات ہوئی ہے۔
پی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا یا نہیں؟ خیبر پختونخوا حکومت اور گورنر غلام علی نے سامنے اسمبلی سیکریٹریٹ نے محکمہ قانون کو خط لکھ دیا۔ خط اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سباتی کی ہدایت پر لکھا گیا۔ خط میں گورنر کی جانب سے اجلاس بلائے جانے کے معاملے کی قانونی حیثیت کا پوچھا گیا ہے۔ سیکرٹری صوبائی اسمبلی کفایت اللہ آفریدی نے محکمہ قانون سے سوالات ارسال کیے۔ کیا آرٹیکل 109 گورنر کو اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا اختیار دیتا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے کو جعلی ادویات، گیس اور بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے حکام کی جانب سے یونان حادثے کی رپورٹ بھی پیش۔ راہیل علی کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ جعلی ادویات بنانے والوں، گیس اور بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ محسن نقوی نے ایف آئی اے افسران کے ساتھ اہم اجلاس کی صدارت بھی کی۔ ایف آئی اے حکام کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ کو یونان کشتی حادثہ کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سانے میں ملوث تمام عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بھی احکامات دیے۔ محسن نقوی کی ایف آئی اے کو ہنڈی حوالہ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت۔ اجلاس میں ایف آئی اے اہلکاروں کے زیر التوا ترقیوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے زیر التوا پروموشن کیسز کو جلد نمٹانے کا حکم دیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ بجلی صارفین پر 967 ارب کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کی گئی ہے۔ صارفین پر 967 ارب روپے کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواستیں نیپرا کو موصول ہو گئی ہیں۔ درخواستیں آئندہ مالی سال کے لیے 6 بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے جمع کرائی ہیں۔ نیپرا کی جانب سے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر سماعت 2 اپریل کو ہوگی۔ بجلی صارفین پر 967 ارب کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔